السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً انتظار ہوگا کہ اس نمرود بادشاہ کا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا کیا۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی اسلامک سٹوری کی طرف، اس کا بقیہ حصہ۔ جی بچوں، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، وہ بہت ہی ظالم و سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ اسے بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، تو اس نے غرور کیا اور سخت انداز میں پیش آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ وہ کرنے لگا نا، غرور تھا اس کو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات اس طرح ثابت کی کہ سزائے موت کے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا۔ پھر بولا، یعنی جن کو سزائے موت کا اس نے کہا ہوا تھا، ان میں اس نے جیل میں سے 2 قیدیوں کو نکالا اور نکلوانے کا حکم دیا، اور بولا ایک کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور دوسرے کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ گویا ایک کو میں نے زندہ کیا، دوسرے کو مار دیا۔ یہ اس کا بہت ہی فضول قسم کا جواب تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک لوتھڑے سے بناتا ہے اور ہڈیاں اور گوشت چڑھا کر ایک انسان بنا دیتا ہے، اور زندہ کرنے کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا ہے، یعنی حیران رہ گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا سر جھک گیا، سوچ میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی یہ باہمی گفتگو تھی نا، اس کا ذکر کیا ہے کہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ قوم سرکشی سے باز نہیں آئے گی، تب انہوں نے اس قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بھی اور آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ سیدہ سارہ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد دی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور جو کتاب بھی بعد میں نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے فرد پر ہی نازل ہوئی۔ یہاں تک کہہ کر حسن کے ابو خاموش ہو گئے۔ تب بچے یعنی عائشہ اور ایمان چونک کر سب بولے، یہ کیا ابا جان، آپ نے کہانی ختم کر دی اور اس میں پتھر کا تو ذکر تک نہیں آیا۔ بھئی کہانی ابھی باقی ہے نا، اس کا باقی حصہ آپ کو میں کل سناؤں گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں پتھر کا ذکر آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے حسن کے والد مسکرا دیے، جبکہ بچوں کو دوسری رات کا بھی انتظار کرنا پڑ گیا، اس لیے ان کے چہروں پر بے چینی کے آثار پھیل گئے۔ جی دیکھیں، یہاں تک ابھی تک یہ کہانی ہماری چلی، تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ یعنی ماحول سے متاثر ہونے والے صاحب عزم نہیں ہوتے، اور جو صاحب عزم ہوں
وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ماحول کے لیے ایک ایسا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی پیروی، ان کی نقالی کرنا یعنی ان کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چل پڑنا ہر کوئی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ وہ بھرے مجمع میں اکیلے تھے، سب سہارے ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور سایہ شفقت یعنی والد بھی دشمنی اور نفرت کا نشان بن گیا تھا ان کے لیے۔ ایک باپ جب اپنے بچے سے دشمنی پر اتر آئے تو آپ سوچیں اس بچے کا کیا حال ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عزم کر چکے تھے، ارادہ پختہ کر چکے تھے، اور جو پختہ ارادہ کرتا ہے یعنی عزم کرنے والوں کی راہ میں تو پتھر بھی موم ہو جاتا ہے نا۔ وہ برائی کے سامنے بھلائی کی چٹان بن گئے تھے۔ ظالموں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، لیکن انہوں نے بھی صبر کی عظیم مثال قائم کی۔ تو یہ جو دہتی ہوئی آگ ہے نا، ہولناک آگ ہے نا، یہ پرعزم شخصیت کا روشن تذکرہ جن کی پیروی باعث عزت اور ذریعہ نجات ہے۔ مطلب کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جی امید کرتی ہوں بچوں آپ لوگوں نے اور بڑوں نے بھی یقیناً اس میں سے کچھ نہ کچھ لیسن اپنے لیے ضرور نکالا ہوگا کہ ہمیں صبر کیسے کرنا ہے، کہ حالات اگر ہماری اللہ کی اطاعت کے برعکس ہوں، الٹ ہوں، تو ہمیں صبر کیسے کرنا ہے ایسے مقامات پر، ایسے تمام باتوں کے خلاف جو ہمارے خلاف جاتی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتی ہوں، تو ہمیں اس میں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو ٹھیک یہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اسلامک سٹوری تک وقت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کا محافظ رہے، آمین ثم آمین۔